بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر جو کتاب لکھی ہوئی ہے، ہم اس کا مطالعہ شروع ہم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو غزوات کا سلسلہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے وہ جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم وہیں سے اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ غزوہ صفوان۔ غزوہ صفوان اسی سال کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمبردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوہ کا نام غزوہ بدر اولی رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولی دونوں ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں۔ غزوہ ذی عشیرہ اسی سال سن 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر کافرے کے راستے روکنے کے لیے مقام ذی عشیرہ تک پہنچ گئے، جو ینبو کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اسی لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔ سریہ عبداللہ بن جہش اسی سال ماہ رجب 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھ روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھ لینا، اس میں جو ہدایت لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہنا۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانسار بے دھڑک مقام نخلہ پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلہ میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمرو بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان نوفل اور حکم بن کسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ عمرو بن الحضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں اور
ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن الحرزمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کسان حشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا کر دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ گلی بازار میں گونجنے لگا۔ در حقیقت جنگ بدر کا مارکہ اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار سے ہوئیں، ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ تو ساتھیو یہاں تک آج ہم نے سماعت کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے سلسلہ ہم لوگ کل آگے لے کر کے چلیں گے۔ تو تمام ساتھی ضرور سماعت کیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے روشن جو باب ہیں وہ سن کر کے جان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔